السلام علیکم خواتین حضرات۔ مرزا غالب کی شاعری اور ان کی زندگی کے بارے میں یہ چوتھی ویڈیو ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج مرزا غالب کی شاعری کا جو موضوع ہم نے لیا ہے وہ ہے مرزا غالب کی مشکل پسندی۔ مرزا غالب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی مشکل پسند شاعر تھے، اور یقیناً ان کے بہت سارے اشعار ایسے ہیں، مثال کے طور پہ شمار صبا مرغوب بت مشکل پسند آیا۔ غالب کے بارے میں ابراہیم ذوق نے کہا تھا کہ مرزا نوشہ کو اپنے اچھے شعروں کی خبر بھی نہیں ہوتی، اور تقریباً یہ بات صحیح ہے، لیکن غالب کو اپنے مافی ضمیر کی پوری خبر تھی، یعنی انہیں علم تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بخوبی جانتے تھے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں اپنے مافی ضمیر کو پوشیدہ رکھنے کا فن بھی خوب آتا تھا، چنانچہ انہوں نے بار بار یہ بات کہی کہ ان کے دور اول کے اشعار بے دل اور شوکت اور اسیر کی تقلید میں تھے اور تقریباً بے معنی بھی تھے۔ کسی نے لکھا ہے کہ جب مرزا کو تمیز آئی تو اس دیوان کو خود سے دور کیا، وہ سارے اشعار ضائع کر دیے، 10-15 شعر ایسے رکھے نمونے کے واسطے کہ لوگ اس کو پڑھیں اور مرزا کے فیصلے کو درست قرار دیں۔ نواب شمس العلماء کو لکھا کہ پچھلے دیوان کو انہوں نے بالکل بھلا دیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دیوان میں بھی سینکڑوں اشعار ایسے ہیں جو مسترد شدہ جو دیوان ہے اس سے کسی طرح کم نہیں ہے، لیکن انتخاب اور اصلاح کی اس تشہیر کا یہ نتیجہ ہوا کہ ایک طرف تو لوگوں کو خیال ہوا کہ مرزا غالب نے طرز سخن عام کی پیروی کو آخر کار بہتر سمجھا، اور دوسری طرف یہ محسوس ہوا کہ جب منظور شدہ دیوان میں مشکل شعروں کا یہ رنگ ہے تو جو دیوان انہوں نے مسترد کر دیا تھا اس میں کیا ہوگا۔ بہرحال ایک طرف تو یہ افواہ گرم ہوئی کہ غالب جو خود اپنے قول کے مطابق اپنی جوانی کے دنوں میں بہت کچھ سیکھتے رہے تھے، آخر کار سادگی اور سلاست کو پیچیدگی اور معنی افرینی پر ترجیح دینے ہی لگے، اور دوسری طرف یہ رائے بھی عام ہوئی کہ غالب بہت مشکل پسند شاعر تھے اور طرز بے دل کے آخری اور شاید سب سے بہتر نمائندہ تھے۔ ہم بار بار بے دل کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ بے دل فارسی کے بہت عظیم الشان شاعر گزرے ہیں، اور غالب ان کے بہت بڑے مقلد تھے، یا ان کے پیچھے چلنے والے، یا ان کو پسند کرنے والے تھے۔ تو ایک ہی تیر سے دو شکار وہ بھی ایسے کیے کہ ان کی سمتوں میں بھی بود المشرقین ہو۔ غالب کی ذہانت اور مشکل پسندی کا اچھا نمونہ ہے، لیکن مسترد شدہ دیوان اگر واقعی بیکار باتوں پر مبنی تھا تو معنی افرینی پر یہ بار بار اصرار کیوں ہے؟ اس بات پر ضد کیوں کہ مولوی صاحب کیا لطیف معنی ہے، یہ دعویٰ کیوں کہ شعر میرا محمل نہیں، اس سے زیادہ کیا لکھوں؟ تو اس میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں۔ کسی جگہ کسی کو یہ بھی لکھا تھا کہ یہ شکایت کیوں بھائی، مجھ کو تم سے بڑا تعجب ہے کہ اس بیت کے معنی میں تم کو شامل کیا۔ یہ جملے منظور شدہ اشعار کے بارے میں ہیں۔ تو اگر صفائی اور واشگافی ہی بہت بڑا ہنر تھا تو ان جملوں کا کوئی موقع نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ غالب شروع سے آخر تک ایک ہی طرز کے پیروکار رہے، ان کا ارتقاء خوب سے خوب تر کی طرف ہوا، لیکن یہ ضرور ہوا کہ فارسی کے غیر عام اور محاورے سے خارج الفاظ کا بوجھ جو انہوں نے اپنے اردو کلام میں محض اس وجہ سے رکھا تھا کہ ان کے باپ دادا کی زبان اردو نہیں تھی، اور انہیں جو مروجہ اردو محاورے تھے اور ان پر بھی ان کو پوری طرح عبور نہیں تھا، تو بس اس طرح آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ غالب نے اپنے جو دیوان مسترد کیا وہ اور جو دیوان ان کا ہمیں آج ملتا ہے وہ ان دونوں میں بہت زیادہ فرق تھا۔ اب ایک بات ہے ابہام، ایک لفظ ہوتا ہے ابہام، ایمبیگوٹی انگریزی میں کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی بات کرنا جس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ نہ کہا جا سکے کہ ایسا ہو سکتا ہے، یا ایسا ہوا ہے، یا ایسا ہوگا۔ تو یہ بھی ان کے کلام میں ملتی ہے۔ پھر ابہام کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ شعر ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ معنی رکھتا ہو، الگ الگ معنی رکھتا ہو،
تو اس کو بھی آپ کہا جا سکتا ہے کہ مرزا غالب نے ابہام کو بھی اپنی جگہ رکھا ہے اور اس کو بھی بہت استعمال کیا ہے. اور ہر ایک شعر کے بارے میں مرزا غالب کے بہت لوگوں نے بات کی ہے. جیسے مولانا محمد حسین آزاد کا نام ہم لے سکتے ہیں. تو غالب نے کے کلام میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پر کوئی آپ کو کسی قسم کا فحش معاملات ملتے ہیں. وہ ایک بہت ہی باذوق اور بہت ہی باتمیز شاعر تھے. مرزا غالب نے بے دل سے شعر کا فن ضرور سیکھا، لیکن انہوں نے بے دل کا اثر قبول نہیں کیا. وہ عربی اور فارسی کے الفاظ اپنے اشعار میں اکثر استعمال کرتے ہیں. تو اور غالب نہ ہوتے تو یہ بے دل نہ ہوتے تو غالب شاید عرفی اور صاحب کو اپنا استاد مانتے. شعر میں لفظ کو برتنے کا جو اسلوب ہے بے دل سے سیکھ کر غالب نے اس میں اپنی ہوش مندی داخل کی، اور جن چیزوں کو وہ محض خیالی مضامین کہہ کر ٹال گئے ہیں، دراصل وہ اسی ہوش مندی اور عقلیت کا اظہار ہے جو بے دل کے یہاں نہیں ملتی. اب آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ گفتگو ذرا ثقیل محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن یہ گفتگو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے اردو کے شعراء کو پڑھا ہے اور جنہیں فارسی شعراء سے بھی کچھ نہ کچھ دلچسپی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ایسا موضوع نہیں ہے جو ہر ایک کے لیے ہو، لیکن پھر بھی وہ دوست جو غالب کی شاعری میں دلچسپی رکھتے ہیں یا شاعری میں دلچسپی رکھتے ہیں، اگر وہ اس مضمون کو یا اس لیکچر کو سن رہے ہوں گے تو ہمیں یقین ہے کہ انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا اور کر سکتے ہوں گے. غالب اردو کے ان چند بڑے شاعروں میں سے ہیں جنہیں جاگیردارانہ ماحول میں آنکھ کھولنے کا موقع ملا. انہیں اپنے حسب و نسب پر بھی بہت فخر تھا. ان کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا کہ جس کے لیے وہ خالی اس پر فخر ہی کرتے ہو، بلکہ انہوں نے یہ کر کے بھی دکھایا. مثال کے طور پہ انتہائی مفلسی کا دور تھا، بہت کم پینشن تھی، لیکن اس کے باوجود بھی 10 12 15 لوگ ان کے گھر میں موجود رہتے تھے جن کی ذمہ داری غالب کے اوپر تھی. تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اگر اپنا حسب اور نسب کی انہوں نے تعریف کی ہے تو پھر وہ اس قابل بھی تھے کہ وہ اس کی تعریف کر دیتے. تو مرزا غالب کی جو شاعری میں استعارے ملتے ہیں، تلمیحات ملتی ہیں، جو مختلف قسم کے انہوں نے جو کیفیات اس میں استعمال کی ہیں وہ بہت ہی لاجواب ہیں. مرزا غالب کی شاعری کے بارے میں اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، ہم بھی کہیں گے، لیکن فی الحال چونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو اب ہم اس کو چھوڑتے ہیں. لیکن اگلا موضوع جو ہم مرزا غالب کے کلام کے حوالے سے لیں گے وہ کلام غالب میں طنز و مزاح کا ہوگا. آپ سے بس ایک درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کیجئے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ سے مرزا غالب کے کلام کی 5ویں ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی، جس میں ہم کلام غالب میں طنز و مزاح پر بات کریں گے. تو اب چاہتے ہیں ہم آپ سے اجازت. خدا حافظ.